السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنایاتی، جرائم سے متعلقہ احکام و مسائل، سبق نمبر 250۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنیاء فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجعل لهم شیئا۔ رواہ احمد والثلاثۃ باسناد صحیح۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فقیر لوگوں کے ایک لڑکے نے مالدار لوگوں کے لڑکے کا کان کاٹ دیا۔ فقیر لوگوں کے ایک لڑکے نے مالدار لوگوں کے لڑکے کا کان کاٹ دیا، تو یہ امیر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی، آپ نے کوئی چیز مقرر نہ فرمائی۔ اس روایت کو کچھ محققین نے صحیح قرار دیا ہے، روایت سندن درست ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والا لڑکا تھا اور وہ آزاد تھا، اور اس سے یہ جرمن خطأً سرزد ہوا تھا، غلطی کے ساتھ، اور اس لڑکے کے ورثاء فقیر لوگ تھے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ورثاء اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دیت ادا کریں۔ اگر وہ فقیر اور نادار ہوں تو ان کے ذمے کچھ نہیں، اور لڑکا اگر غلام ہے تو وہ اگر کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اس کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کہ اس مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قاتل کے ورثاء پر دیت کی ادائیگی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان کے فقر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی اور قاتل بھی اس سے بری ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہے، مختلف قول ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کچھ یوں عنوان قائم کیا ہے: سقوط القواعد بین الممالک فیما دون النفس، کہ غلاموں کے مابین قتل کے سوا کسی جرم کا قصاص نہیں۔ گویا کہ امام نسائی نے رحمہ اللہ حدیث میں موجود لفظ غلام سے غلام اور مملوک مراد لیا ہے، جبکہ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے غلام کے معنی لڑکا کے لیے ہیں، یعنی کہ غلام اگر آپس میں قتل کے سوا کوئی اور جرم کریں تو اس کا قصاص نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں غلام کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچے کے لیے یا غلام سے مراد غلام۔ اور امام نسائی نے یہاں غلام سے مراد مملوک لیا، اور بعض محققین نے یہاں غلام کے معنی بچے کے کیے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، اگر بچہ ہے تو اس پر کوئی قصاص نہیں، اور اگر غلام ہے تو قتل کے ماں سوا کسی چیز میں اور قصاص نہیں۔ اور اگر یہ خطأً ہے، غلطی کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں خطا کی صورت میں بھی قصاص نہیں۔ اگلی حدیث
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أكدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل أرجوك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد والدارقطني وأعل بالإرسال. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے میں سینگ چبو دیا. ایک بندے نے دوسرے کے گھٹنے میں سینگ چبو دیا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے قصاص دلوائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ تو شفا یاب ہو جائے. وہ پھر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ قصاص دلوائیں. آپ علیہ السلام نے اسے قصاص دلوا دیا. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگڑا ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ تجھے دور کرے اور تیرا لنگڑا پن باطل ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے زخمی کے شفایاب ہونے سے پہلے زخم کا قصاص لینے سے منع کر دیا. اس روایت کو احمد اور دارقطنی نے روایت کیا اور اسے مرسل ہونے کی وجہ سے معلول کہا گیا ہے. یہ روایت سندن ضعیف ہے تاہم مانن یہ روایت صحیح ہے کیونکہ دیگر روایات سے بھی مسئلہ مذکورہ کی تائید ہوتی ہے. اس حدیث کی روح سے زخموں کی دیت اس وقت لی جانی چاہیے جب زخم صحیح ہو جائے, زخمی صحت یاب ہو جائے. اور جمہور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک یہ انتظار کرنا واجب ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ مستحب ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے زخم خراب ہونے کی صورت اختیار کر لے اور اس بنا پر وہ عضو ضائع ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں دیت الگ الگ ہوگی. مذکورہ بالا بندے نے جلدی سے کام لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو اسے صرف 5 اونٹ ملے. حالانکہ جب وہ زخم کی خرابی کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا تھا تو اس وقت وہ 50 اونٹوں کا مستحق تھا. بے صبری کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عدم توجہ کے نتیجے میں اسے صرف 5 اونٹوں پر اکتفا کرنا پڑا. اگلی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقتتلت امرأتان من ہذیل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها
ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الخزاعي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق علیہ واخرجه ابو داود والنسائی من حدیث ابن عباس ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ سأل من شهد قضاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین قال فقاموا حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حذیل قبیلے کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں۔ حذیل قبیلے کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں، ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر مارا اور اس عورت اور جو اس کے پیٹ میں حمل تھا اسے قتل کر ڈالا۔ تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس یہ جھگڑا لائے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت غرہ یعنی ایک لونڈی یا غلام ہے، ایک لونڈی یا غلام ہے، اور قاتلہ عورت کی طرف سے دیت اس کے ورثاء کے ذمے قرار دی، اور اس دیت کا وارث مقتولہ کی اولاد اور ان کے ساتھ دیگر وارث بننے والوں کو ٹھہرایا۔ حمل بن نابغہ حذلی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے بچے کا تاوان کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا اور نہ بولا نہ چیخا؟ ایسا تو رائے گاہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کافیہ دار کلام کی وجہ سے جو اس نے کہا ہے یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے لگتا ہے۔ بخاری مسلم اور اسے ابو داود اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ جنین کے بارے میں نبی علیہ السلام کے فیصلے کے موقع پر کون حاضر تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حمل بن نابغہ کھڑا ہوا اور اس نے بیان کیا کہ میں دو عورتوں کے درمیان میں تھا، ایک نے دوسری کو مارا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل عورت کی دیت اس کے وارثوں پر ڈال دی اور اس کے خاوند پر نہیں ڈالی، اور اس دیت کا وارث مقتولہ کی اولاد اور ان کے ساتھ دیگر وارث بننے والوں کو ٹھہرایا، یعنی کہ دیت کو مقتولہ کے بچوں اور اس کے شوہر کی میراث قرار دیا۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ مقتولہ کے اسبا نے عرض کی کہ اس کی میراث کے حقدار تو ہم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی میراث اس کے شوہر اور اس کی اولاد کا حق ہے۔ ابو داود میں 4575۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف حمل بن نابغہ نے کہا کہ ہم ایسے بچے کا تاوان کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا نہ چیخا؟ مقصود اس سے یہ تھا کہ وہ بچہ زندہ پیدا تو ہوا نہیں اور نہ اس میں زندگی کے آثار پائے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا قتل بے فائدہ اور رائیگاں گیا اور اس میں کوئی تاوان نہیں، کیونکہ تاوان تو کسی زندہ کو ہلاک کرنے کی صورت میں ہوتا ہے،
تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے لگتا ہے، یعنی کاہن لوگوں کا بھائی لگتا ہے، اور اس سے اس کی تردید مقصود تھی۔ اپنے اس کلام سے وہ اس حق کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا جسے نبی علیہ السلام نے ثابت کیا تھا۔ اور حدیث کا یہ جملہ کہ کنت بین امرأتین، کہ میں ان دو عورتوں کے درمیان تھا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ ان دونوں کا شوہر تھا، اور یہ دونوں عورتیں قبیلہ حذیل میں سے تھیں، قبیلہ حذیل میں سے یہ دونوں عورتیں تھیں، اور یہ دونوں عورتیں آپس میں سوکنے تھیں، یہ دونوں خواتین آپس میں سوکنے تھیں، اور حمل بن مالک بن نابغہ حذلی کے نکاح میں تھیں۔ تو ایک سوکن نے دوسری سوکن کو پتھر دے مارا، اور اس عورت کو اور جو اس کے پیٹ میں حمل تھا اسے قتل کر ڈالا۔ تو یہ سوکنوں نے آپس میں لڑائی کی، یا ایک نے دوسری پر زیادتی کی، پتھر مارا اور سوکن کو اور اس کے پیٹ میں موجود جو حمل تھا اسے قتل کر ڈالا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 250۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔